السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ویسے قرآن مقدس الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اللہ نے کائنات میں جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے بڑا ہر اعتبار سے، سب سے بزرگ و برتر، افضل و اعلیٰ، تمام تر خصوصیات کا مالک، قدرت الہیہ کا مظہر بن کر کے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دنیا والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نقص ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، اب تک کوئی نقص ان کو نہیں ملا، کوئی عیب۔ بلکہ یہ تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ کمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کے غلام بن گئے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کیا ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کائنات میں کوئی چیز ایک نقطۂ کمال پر پہنچنے کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اگزامپل کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر پورا جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف آہستہ آہستہ اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی عمارت بنتی ہے بہت شاندار، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگ جاتے ہیں، مگر اس کی ایک عمر ہے۔ اگر اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ بھال نہ کیا گیا تو وہ جرجر استھتی میں پہنچ جاتی ہے کہ وہ عمارت دیکھنے کے لائق نہیں رہتی۔ رکھ رکھاؤ ہونے کے بعد بھی بہرحال اس کی ایک لمٹ ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ آسمان اتنا بلند ہے مگر قیامت جب آئے گی تو یہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند ستارے بہت خوبصورت اور اللہ کی عظیم مخلوق ہیں، قیامت آئے گی تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ سورج تو رہے گا، روشنی غائب ہو جائے گی، بلب تو رہے مگر روشنی غائب ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جو بلب فیوز ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، درخت ہے، چھوٹا سا ہم بیج ڈالتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، پروان چڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھل پھول دیتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کاٹ دیا جاتا ہے یا گر جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ جتنی مخلوق، کیا اللہ نے کسی ایسے کو پیدا کیا ہے کہ جس کا رتبہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آنے والی گھڑی میں بڑھتا ہی رہے گا، کبھی اس کا رتبہ بڑھنا گھٹ نہیں سکتا ہے؟ وہ ذات میری نبی کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مصطفیٰ تیری ہر آنے والی گھڑی جانے سے بہتر آ رہی ہے۔ تو قیامت قائم ہو جانے کے باوجود بھی میرے مصطفیٰ کے عزت و افزائش میں اور ان کی بلندی اقتدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بلکہ ان کا رتبہ بڑھتا ہی رہے گا۔ اور حشر کے میدان میں بھی جو آج نہیں مانتے ہیں نا حضور کو، ان کا باپ بھی مانے گا۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو رتبے عطا فرمائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ حشر کے میدان میں سب موجود ہوں گے، اولین آخرین، سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی، پیر، قطب، قلندر، ابدال، سب موجود ہوں گے۔ مسلمان، کافر، سنی، وہابی، دہابی، دوڑ، لہبڑے، سب موجود ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ موجود سب ہوں گے، مگر سب کے سب
ڈر کے مارے اللہ کے دربار میں کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ بول سکے۔ باضابطہ حدیث شفاعت میں صحیح ستہ کی روایت موجود ہے، یہ نبی کی یہ جو شفاعت کی حدیث ہے نا صحیح ستہ میں موجود ہے کہ سب مل کر کے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، ابا آج ہماری سفارش کر دو۔ اللہ بہت ناراض ہے۔ حضرت آدم کہیں گے میں نے بھی ایک بار اللہ کے حکم کی جو ہے حکم عدولی کی تھی، اللہ نے منع کیا تھا اس پیڑ قریب مت جاؤ، میں چلا بھی گیا تھا، اس کا پھل بھی کھا لیا تھا، تو میں بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ آج 1,24,000 نبیوں اور رسولوں تک پوری امت جائے گی، 50,000 سال کا محشر کا ایک دن ہوگا، اور ساری امت آدم پیغمبر سے لے کے قیامت تک یہ سب ایک کے بعد ایک ان کے پاس اخیر میں حضرت عیسیٰ تک جائیں گے۔ 1,24,000 کم و بیش لوگوں تک جانے میں کتنا وقت خرچ ہوگا اس کا اندازہ آپ لگائیں، اور جس کے پاس جائیں گے یہ کہنے کے لیے کہ آج اللہ بڑا ناراض ہے، آپ اللہ کی فلاح ہیں، محبوب ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ سے سفارش کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر نبی کا ایک ہی حکم ہوگا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے تو وہ کہیں گے مدد تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، آج سے پہلے میں نے اپنے رب کو اتنا ناراض کبھی نہیں دیکھا، تو میں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ آج تمہاری سنی کہاں جائے گی، میں یہ بتاؤں گا کہ آج کس کا نغمہ اللہ سنے گا، آج کس کی شفاعت پہلے قبول کی جائے گی، کس کو اللہ حکم دے گا اپنی بارگاہ میں بات کرنے کا اذن دے گا، تو بتاؤں گا میں تمہیں کہ وہ کون ہے۔ اتنے میں میرے حضور سامنے سے تشریف لا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے دیکھو وہ جو ذات آ رہی ہے نا، آج اگر اللہ کسی کا نغمہ سنے گا تو انہی کا سنے گا، آج وہی اللہ سے پہلے بات کریں گے۔ امام اہل سنت نے فرمایا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ سب رو رہے ہوں گے، اگر کوئی مسکراتا ہوا چہرہ ہوگا حشر کے میدان میں تو جانے عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ وہ آئیں گے، قوم ان کے پاس جائے گی، حضور کرم فرمائے، میرے نبی کیا کہیں گے، انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میری ڈیوٹی یہی ہے کہ آج میں سنوں۔ مجھے بتاؤ جو آج حضور کو نہیں مانتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کون سا منہ لے کے حضور کی بارگاہ میں جائیں؟ اس لیے امام عشق و محبت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب کل جاؤ گے نا حشر کے میدان میں اور دیکھ کر کے حضور کو ماننے کا وعدہ کرو گے تو تمہارا ماننا نہیں مانا جائے گا، اس لیے آج ہی مان جاؤ جو امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باعث کن فقہ ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ کی وحدانیت اور رب کی ربوبیت کے مظہر ہیں۔ رب نے کہا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہیں کرتا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، حدیث قدسی میں رب نے فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سرکار کو مقام محمود عطا کیا جائے گا حشر کے میدان میں، ایک ایسی جگہ، ایسا مقام جہاں پر حضور کھڑے ہوں گے تو جتنے لوگ ہوں گے سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں، سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں۔ اس دن سب سے اونچا جھنڈا اگر کسی کا ہوگا نا تو آمنہ کے لال کا، حدیث شریف میں ہے، مصطفیٰ کریم کے دست ناز میں اللہ کی حمد کا پرچم ہوگا، جھنڈا ہوگا جسے لواء الحمد کہتے ہیں۔ اللہ کی تعریف و توصیف اور تحمید و تقدیس کا جھنڈا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا میں جتنے جھنڈا بردار ہیں نا یہ سارے جھنڈے والے حضور کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ تو اللہ فرماتا محبوب ہم نے تیرا رتبہ، تیرا ذکر، تیرا مقام تیرے لیے بلند کیا ہے۔ بلند کرنے والا خدا ہو اور بلند ہونے والا مصطفیٰ ہو، کون سا ایسا آدمی ہے جو حضور کے رتبے کو
گھٹا سکے. اس لیے سرکار اعلی حضرت نے فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. رب بڑھاتا ہے نا ان کو, کون گھٹائے گا ان کا رتبہ. گھٹانے والے خود گھٹ گئے. کیا مکے میں کم کوشش کی تھی؟ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید ابن مغیرہ, زمین تنگ کر دی مکے کی, مگر کیا میرے نبی کا مقام و رتبہ کوئی گھٹا سکا آج تک؟ اب بھی بہت سارے لوگ ہیں کلمہ پڑھ کے حضور کی شان میں بکواسیں کرتے ہیں. کیا حضور کا رتبہ کوئی گھٹا سکا آج تک؟ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یہ رب کا انعام ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خاتم النبیین ہوں, یعنی آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث شریف ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, مشکات شریف میں بھی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں آخری نبی ہوں. اب قیامت تک حضور کے زمانے ظاہری کے بعد سے لے کے قیامت تک اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, جھوٹا, کذاب ہے, دجال ہے. اور میرے پیغمبر نے غیبدہ نبی نے فرمایا تھا قیامت تک میری امت میں کم سے کم 30 دجال پیدا ہوں گے بڑے دجال کے علاوہ, اور یہ 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے. مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کتے نے دعویٰ کیا نبوت کا پنجاب کے علاقے میں, مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا صدیق اکبر کے دور میں, ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسود انسی نے, نبی کے غلاموں نے کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا. جن نے نبوت کا دعویٰ کیا نا اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے. ابھی جلد ہی پونا کے علاقے میں ایک کتے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس کو شکیل قریشی کہتے ہیں. ایک اور شیطان گوہر شاہی کر کے بڑا مشہور ہو رہا ہے یوٹیوب پر, مکھی کے دانے کے برابر بلکہ اس کے پخانے کے برابر اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے داڑیاں ہیں شیطان. وہ اکیلے آتا ہے یوٹیوب پر. جانتے اس نے کیا کہا؟ گوہر شاہی سے اللہ کی ملاقات ہوئی تو اللہ نے کیا کہا؟ گوہر شاہی تم ہمارے خدا ہو, تم ہمارے رب ہو. یہ فتنہ گوہر شاہی. اسی طرح سے مولوی قاسم نانوتوی جو دیوبند دارالعلوم کے فاؤنڈر رہے ہیں اور دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی ہیں, اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں موجود ہے, ہمارے پاس کتاب موجود ہے, کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تب بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا معاذاللہ. یہ وہ خبیث عبارت تھی جس کی بنیاد پر امام اہل سنت اور علماء حرمین طیبین نے اس ملعون پر کافر ہونے کا فتویٰ دیا. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. او لوگو, محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, خاتم النبیین. آخری کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی نہ ہو اسے آخری کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں جلسے ہوتے ہیں نا, جلسوں میں تبھی اب آخری کڑی کے طور پہ فلاں صاحب خطاب فرمانے تشریف لاتے ہیں, مطلب ان کے بعد کسی کا خطاب نہیں ہوا, اس کو آخری کہتے ہیں. تو ہمارے حضور جب آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, خاتم المرسلین ہیں, اور حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل نہیں ہے, تو اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بے دین ہے, اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اس کی نہ نماز دیکھی جائے گی, نہ روزہ دیکھا جائے گا, نہ اس کے ماتھے پر سجدوں کا گھٹا دیکھا جائے گا, نہ اس کی تلاوت قرآنیہ دیکھی جائے گی. شریعت کا حکم ہے وہ شخص کافر ہے, اسلام کے دائرے سے خارج ہے, جو ہمارے نبی کے بعد میں کسی نبی کا آنا پاسبل مانتا ہو. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رسولوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی. یہ بخاری کی بھی نہیں مانتے, امام مسلم کی نہیں مانتے, صاحب مشکات کی نہیں مانتے, صاحب ترمذی کی نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے. تو ہم کیوں مانیں انہیں جو نہ قرآن کی مانے نہ حدیثوں کی مانے؟ ہم اسے کیوں مسلمان مانے؟ بھلے کلمہ پڑھتا تو کیا ہوا, بھلے نماز پڑھتا تو کیا ہوا. نمازوں سے ہمیں چڑ نہیں ہے, عقیدے سے چڑ ہے. آج تم توبہ کر لو اپنے عقائد باطلہ سے, جن مولویوں نے یہ کفری عبارتیں لکھی ہیں اس سے توبہ کرو, اور جو شریعت کا حکم ان پر لاگو ہوتا ہے اسے تسلیم کرو.
ہم سنی تم سے ملنے کو تیار ہے. ہمارا ذاتی جھگڑا کوئی تھوڑی ہے وہابی دیوبندی سے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. بنیادی معاملہ یہ ہے جب آپ کا رشتہ آپ کے نبی سے مضبوط نہیں ہے تو ہم کیسے تم سے رشتہ بنائیں. حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں خدائے تعالی کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا جبکہ آدم علیہ السلام اپنے گندھی ہوئی مٹی میں تھے. یعنی کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا ابھی جان نہیں ڈالی تھی رب نے، اس وقت مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا اللہ نے. یہ سب حدیث شریف ہے. ہاں بولو یہ بریلی شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں الحمدللہ بریلی شریف یہی بات کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، بلکہ میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو بریلی شریف بات کرتا ہے. تو کیا فرمایا آقا نے میں اس وقت آخری نبی لکھ دیا گیا تھا جب میرے ابا ہم سب کے ابا حضرت آدم کے جسم کو مٹی سے گوندا گیا تھا. ابھی جان ڈالنا تو دور کی بات، پتلا ہی ابھی مکمل ہونے کو تھا تبھی. اچھا مجھے بتائیے جب سب بچے آدم پیغمبر کے، ٹھیک ہے نا، حضرت آدم ابو البشر ہے، ہمارے نبی بھی حضور کے ہی، ہمارے نبی جو ہے وہ حضرت آدم کے فرزندوں میں آتے ہیں، اس لیے کہ آدم سے پہلے کوئی آدمی تھا ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چلا کہ آدم کی جو جسم کی مٹی بنائی گئی تھی پتلا گوندا گیا تھا اس وقت ہی مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. مطلب یہ حضرت آدم سے پہلے ہی ہمارے مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا تھا. نبی فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. نبی کے سامنے، نبی کے نظروں کے سامنے حضرت آدم کا پتلا بنایا اور حضور خود فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، آدم کے نور کو نہیں، ہمارے نبی کے نور، اور پھر میرے نور سے پوری کائنات اللہ نے بنائی، میں اللہ کے نور سے ہوں، یہ حضور فرماتے ہیں. تو کیا فرمایا گیا کہ جب آدم پیغمبر کا پتلا گوندی ہوئی مٹی میں تیار کیا جا رہا تھا میرے مصطفیٰ کریم اس وقت کو آپ کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا. یہ بھی حوالہ شرح سنہ میں اور مشکات شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درمیان کے میں سو رہا تھا، آنکھیں بند تھی. نبی سوتا کیسے ہے؟ آقا فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگا کرتا ہے. نبی سوتا بھی ہے نا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. آپ اگر یہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہو نا اور جھونکا آ جائے اور آپ کا یہ پہلو اٹھ جائے تو آپ کا وضو تشریف لے گیا، ٹوٹ گیا وضو، سمجھ رہے ہیں. مگر ہمارے حضور کی کنڈیشن کیا ہے؟ حضور سوتے رہتے ہیں مگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا ہے. ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سوتی ہے اور ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. جب وہ سوتے آنکھیں بند کرتے ہیں تو انہیں خدا کا دیدار ہوتا تھا. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ اس درمیان کی میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور تو مجبور تھے، کوئی پاور نہیں تھا، تو سنو یہ جو سرکار خود فرما رہے ہیں زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کے میرے ہاتھ میں رکھی گئی، اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جی مصطفیٰ کی شان بے نیازی یہ ہے. اور یہ بھی حدیث شریف بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکات شریف میں موجود ہے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں لا کر رکھی گئیں. حضرت علی مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا،
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں. روب کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرا دشمن جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے 1 مہینے کے مسافت کے دوری پر ہو, اسے پتا چل جائے کہ محمد اتنی دور پہ ہے تو میرا روب و دبدبا اس پر ایسا پڑتا ہے کانپنے لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور فرماتے میرا روب کے ذریعے سے میرے رب نے میری مدد فرمائی ہے. میرا دشمن میرا روب و دبدبا دیکھ کر کے کانپنے لگتا ہے. یہ حدیث شریفی مسند امام احمد میں موجود ہے. کہ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا. انا سید ولد آدم. جتنے بندے پیدا ہوئے ہیں سب کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے جائیں گے تاکہ وہ بھی آج دیکھ لیں اندھے جو دنیا میں حضور کو ڈھنگ سے دیکھتے نہیں تھے کہ ان کا رتبہ کیا ہے. نبی فرماتے ہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا. ایک حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نکلوں گا, میرے ساتھ میرے دونوں دوست حضرت ابو بکر حضرت عمر نکلیں گے. پھر اس کے بعد میں اہل بقی کے سارے مردوں کو ساتھ میں لے کے انہیں اللہ کے دربار میں لے کے پہنچوں گا. پھر جنت المعلا کے قبرستان میں دفن ہوئے لوگوں کو پھر بعد میں لوگ جگیں گے. پہلا نمبر ان کا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. جی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مثالیں شمع لے کر آیا ہمارا نبی. یہ شان مصطفی ہے. سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ حدیث شریف بھی مشکات شریف میں موجود ہے. تو حشر کے میدان میں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے نا تو فرمائیں گے انا لہا ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں. تو میرے حضور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. ایسا سجدہ کسی نے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا جیسا سجدہ میرے مصطفیٰ رب کو کریں گے. لیکن جیسے میرے مصطفیٰ سجدے میں سر رکھیں گے اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفع تشفع. اے مصطفیٰ سر کو سجدے سے اٹھا لے, بول کیا کہنا چاہتا تیرا رب ماننے کو تیار. شفاعت کر قبول کی جائے گی. سل توتا جو مانگنا ہے مانگ, تیرا رب تجھے دینے کو تیار ہے. کیا اس کے بعد بھی اندھوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں؟ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کو ہوش کے ناخن لینا نہیں آتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آقا کریم نے فرمایا میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا, میری شفاعت سب کے لیے پہلے قبول کی جائے گی. اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. آج کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے نا تو مہینہ بھر وہ گلاب کے پھول ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہاں ہار مال جانا پڑے, یہاں گلگل ہائے عقیدت, یہاں استقبال, یہاں جناب جے جے کار. مہودے جی چند آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے یہ ڈگلی بجاتے ہو نا, حشر کے میدان میں اولین و آخرین کا تاجدار مصطفیٰ ہوں گے. فرماتے ہیں مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. اتنا بڑا رتبہ ملنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان سنیے, مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں, میں اولاد آدم کا سردار ہوں. سب سے پہلے میرا اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا میری طرف سے میرے امتیوں کی. دارمی شریف میں اور مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم نے فرمایا خدا تعالیٰ کے نزدیک میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والا ہوں. یہ حضور فرما رہے ہیں اور انہی کا کلمہ پڑھ کر کے انہی کے پیچھے پڑے ہوئے بیٹے, ہاتھ دھو کر کے نہا دھو کے پڑے ہوئے پیچھے, ان کی لائی ہوئی نماز ڈھوتے پھر رہے پوری دنیا میں, ہاں لیکن ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
وہ یوں اور یہ کنتو اور یہ پرنتو، شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ظہر میں کتنی رکعت ہے قرآن سے، عصر میں کتنی رکعت، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، جمعہ میں؟ ایک ریفرنس کوئی مائی کا لال دے دے۔